کھولو، کوئی ہے؟ پلیز کھولو، مجھے باہر نکالو۔ وہ روتے ہوئے زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے دونوں اطراف میں دروازے پر ہاتھ جماتے اسے اپنے محصور کر لیا۔ وہ اس پاگل شخص کو اپنے بے حد قریب پا کر خوف سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ یہ دروازہ تو اب کل صبح ہی کھلے گا۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے؟ تم کیونکہ آج رات میری مہمان ہو تو تم میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ رات کو شور نہیں مچاتے ورنہ وہ جاگ جائے گا۔ اس شخص نے اس کے کان پر پھونک ماری تو وہ خوف سے چیختے ہوئے دروازے سے جا لگی۔ وہ اسے ڈرتے دیکھ کر پاگلوں کی طرح کہکے لگا کر اب پھر اس کے قریب جھکا، سرگوشی نما آواز میں بولا تو اس کے خوفناک سے انداز میں کہی گئی بات پہ روحا کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ کون؟ روحا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ تم اس سے نہیں جانتی، تم تو بہت ہی بے وقوف ہو۔ وہ درندہ ہے جو میرے اندر رہتا ہے۔ وہ شخص اب اسے دور کر اپنا سر افسوس سے نفی میں ہلانے لگا، پھر ایک بار پھر اس کے قریب ہوتا پر اسرار انداز میں اسے بتانے لگا۔ روحا کانپتے ہوئے اب اس شخص کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی تو مقابل بغور اسے دیکھنے لگا جو کہ ایک قابل ڈاکٹر ہو کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ باہر تو مجھے بھی جانا ہے لیکن دیکھو میں تو نہیں رو رہا، چلو آؤ۔ اگر تم مجھے ایک اچھی سی سٹوری سناؤ تو میں اپنا بیڈ تمہارے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں ورنہ تمہیں نیچے ٹھنڈے فرش پر ہی سونا پڑے گا۔ وہ اسے عجیب سی گہری نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر روحا فک پڑتی رنگت کے ساتھ اس شخص کو دیکھ کر ایک نظر اس کے سنگل بیڈ کو دیکھنے لگی جس پر بمشکل ہی وہ لمبا چوڑا کثرتی جسامت کا مالک نوجوان سوتا ہوگا۔ اس وحشت ناک شخص کے ساتھ ایک بیڈ پر سونے کا سوچ کر اس نے جھرجھری لی تھی۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئی، تم سو جاؤ، میں اب شور نہیں کروں گی۔ روحا لب کاٹتے ہوئے معصومیت سے بولی تو مقابل کی نگاہیں گہری ہوتی گئیں۔ ٹھیک ہے لیکن میرے روم میں تو رک رہی ہو، اس کے بدلے سٹوری تو تمہیں سنانی ہی ہوگی ورنہ۔ اس نے آرام سے اس کی بات مانتے ہوئے آخر میں ورنہ اتنے خطرناک انداز میں کہا کہ وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں سناتی ہوں، وہ خوف زدہ سی جلدی جلدی بولی تھی۔ وہ دونوں ہی اب آمنے سامنے نیچے فلور پر بچھے رگ پر بیٹھ گئے تھے۔ کس طرح کی کہانی سننی ہے تمہیں؟ روحا نے بمشکل اپنے خوف پر قابو پا کر معصومیت سے پوچھا۔ مجھے پری اور جن والی سٹوری سننی ہے، مقابل کی فرمائش پر روحا نے تھوک نگلتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے تو ایسی کوئی کہانی نہیں آتی تھی لیکن اس پاگل شخص سے بچنے کے لیے اس کو بہلانا ضروری تھا ورنہ وہ اس پر غصے میں حملہ بھی کر سکتا تھا اور وہ اسے کسی صورت غصہ نہیں دلا سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک پیاری سی پری رہتی تھی۔ وہ سب جنگل کے جانوروں کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن وہاں ایک جن آ گیا جس نے ان جانوروں پر حملہ کر دیا۔ وہ پری انہیں بچانے کے لیے آئی اور اپنی طاقت سے اسے وہاں سے بھگا دیا اور پھر وہ پری اور جانور خوشی خوشی رہنے لگے۔ روحا نے اپنی جانب سے ایک مختصر سی کہانی گھڑتے ہوئے اسے دیکھا لیکن اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات دیکھ کر وہ کانپ اٹھی تھی۔ یہ کیسی بیکار سٹوری تھی؟ تمہیں تو اچھی سٹوری بھی نہیں آتی۔ اب میں تمہیں سناتا ہوں کہ سٹوری کیسی ہونی چاہیے۔ وہ پری جب اس جن کے سامنے جاتی ہے تو اس جن کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے قید کر لیتا ہے اور اپنی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ پری بہت روتی ہے، اس کی قید سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس کے پر کاٹ دیتا ہے تاکہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے اور پھر وہ پری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جن کی قید میں رہتی ہے۔ وہ پاگل شخص اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پر اسرار انداز میں اس کی سنائی گئی کہانی کو اپنے منشا کے مطابق موڑ دیتا ہے۔ اس کی خوفناک کہانی اور اندازہ دیکھ کر روحا کو اپنے دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے مگر روحا کی اصل جان تو اس کی اگلی بات پر نکلتی ہے۔ اس جن کا نام ساحل ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہے اس پری کا کیا نام ہوتا ہے؟ روحا۔ وہ کہانی ختم کرنے کے بعد اس کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ روحا کو لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ اس کی نظریں بے اختیار اس کے لباس پر لگی ایک چھوٹی سی نیم پلیٹ پر پڑی جہاں ساحل خان لکھا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبا جاتی ہے۔ وہ شخص اب وہیں رگ پر ہی دیوار سے ٹیک لگائے اپنی گہری سیاہ آنکھیں اس سہمی ہوئی لڑکی پر جما گیا تھا۔ وہ مسلسل بنا پلکیں جھپکائے اسے بڑی عجیب سی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ خوف سے باقاعدہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس میں اب اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دروازے تک جا پاتی یا کسی کو بلا پاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ مقابل کی گہری سیاہ آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر خوف سے آنکھیں بند کر کے اپنے سر گھٹنوں میں دبا کر جیسے خود کو اس شخص سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو گنگنانے لگا تھا۔ نظریں ہنوز سامنے خود میں سمیٹی اس معصوم سی لڑکی پر ٹکی تھی۔
जो अभी तक हौले हौले कांप रही थी। वो लबों पर धीमी सी मुस्कान लिए, आंखों में अजब सा तासुर लिए इसे देखते हुए कुछ गुनगुना रहा था। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। वो गुनगुनाना बंद कर चुका था। इसे इस वीआईपी रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई थी, जैसे कोई जी रूह मौजूद ना हो। रोहा इसके बावजूद भी कितनी देर तक खौफ से सर घुटनों में दिए बैठी रही थी। इसे लग रहा था कि अगर इसने एक और बार भी इस शख्स की खौफनाक गहरी आंखों में देखा तो वो जान से जाएगी। काफी देर तक कमरे में यूं ही सन्नाटा छाया रहा। ये हॉस्पिटल का एक वीआईपी रूम था, जहां दरमियान में नहायत आरामदा सिंगल बेड, साइड में एक टू सीटर सोफा और इसके सामने दीवार के साथ एक बड़ा सा नरम और मुलायम रग था, जिस पर वो दोनों ही आमने सामने खासे फासले पर बैठे थे। रोहा ने आखिर हिम्मत करते हुए सर उठाया तो इसे दीवार से सर टिकाए सोता हुआ पाया। वो थूक निगलते हुए बगौर इसका जायजा लेते हुए तसल्ली करने लगी कि वो शख्स वाकई में सो गया है। इसके सोने का यकीन करते हुए वो बगैर आवाज पैदा किए उठी थी। वो दबे पांव दरवाजे तक गई और एक नजर पीछे मुड़कर इस शख्स पर डाली जो हनूज आंखें मूंदे सो रहा था। दरवाजा बजाने से पहले इसने एक बार फिर पीछे मुड़ कर देखा। एक नजर इस शख्स पर डालनी चाहिए तो इस पर नजर पड़ते ही वो बेइख्तियार चीख पड़ी, क्योंकि वो आंखें खोले इसे घूर रहा था। खोलो प्लीज, कोई तो खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई सुन रहा है, मुझे बचाओ। इसकी सुर्ख परी आंखें को खुद पर जमे देख कर वो खौफजदा होकर अब चीखते हुए दरवाजा बजाने लगी थी, मगर किसी ने दरवाजा न खोला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इसने डरते डरते आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा तो वहीं पर बैठकर अभी तक इसे ही घूरे जा रहा था। वो चीख चीख कर थक चुकी थी, मगर इस सिमत कोई नहीं आया था। वो अब फिर खौफजदा निगाहों से शख्स को देखने लगी। मैंने कहा था ना कि शोर मत मचाना, मेरे सर में दर्द कर दिया है तुमने, अब यहाँ आकर मेरा सर दबाओ। वो इसे घूरते हुए बोला तो इसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। सुना नहीं तुमने, मैंने कहा यहाँ आओ। वो इसे वहीं पर रोते हुए देखकर गुर्राया तो वो खौफ के बायस अपना हवास खोकर बेहोश हो गई थी। वो शख्स इसकी बेहोश वजूद को देखते सर झुकाकर धीमे से मुस्कुरा दिया। डॉक्टर रोहा का आज इस खानम मेंटल हॉस्पिटल में पहला दिन था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। इसकी वालदा ने इसकी ख्वाहिश पर अपने जेवरात बेच कर बमुश्किल इसे पढ़ाया था, और वो अब कानम हॉस्पिटल में हाउस जॉब के लिए आई थी। इसे डॉक्टर फरहान के अंडर काम करना था, जो कि हॉस्पिटल के एक काबिल डॉक्टर थे। वो इसे पूरा हॉस्पिटल दिखा रहे थे। वो इसे पूरा हॉस्पिटल दिखा चुके थे। इस कमरे में क्या है, जब अचानक रोहा ने एक कॉरिडोर में मौजूद रूम नंबर 202 की तरफ इशारा करते हुए तजस्सुस पुर अंदाज में पूछा, जहाँ की लाइट ऑन थी। बाकी पूरे कॉरिडोर के तमाम कमरे लॉक थे, एक इसी कमरे से रोशनी आ रही थी। वो एक वीआईपी रूम है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक पेशेंट मौजूद है। वहाँ सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स का ही जाना अलाउ है, और वो भी चंद गार्ड्स के साथ अंदर जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट बहुत ही खतरनाक है। वो कितने ही वार्ड बॉय और नर्सिस पर जानलेवा हमला कर चुका है। इसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिस रोहा, आपको भी एहतियात करनी होगी कि गलती से भी इस रूम की तरफ मत जाएं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन पेशेंट्स को डील करना है। ओके, आए मेरे साथ। फरहान इसे इस कमरे के बारे में तफसील से आगाह करता अब इसे लिए अपने ऑफिस की जानिब भराता, ताकि इनसे पेशेंट की फाइल दे सके जिनका केस रोहा को डील करना था। रोहा एक खौफजदा नजर रूम नंबर 202 पर डालकर डॉक्टर फरहान के साथ चल पड़ी। इसे यहाँ आए हुए एक माह गुजर गया था। डॉक्टर फरहान इसके साथ बहुत नरमी से पेश आते थे। वो इसके साथ काफी हेल्पफुल थे। रोहा का टाइम काफी अच्छा गुजर रहा था। वो जिन पेशेंट्स का केस देख रही थी वे शदीद किस्म के स्ट्रेस की वजह से दौरे पड़ते थे। रोहा के गैर मामूली खूबसूरती और मासूमियत डॉक्टर फरहान को इसकी जानिब मतवज्जा कर रही थी, जिससे रोहा बिल्कुल अनजान थी। लेकिन डॉक्टर किरण, जो इसके साथ ही यहाँ पर हाउस जॉब करती थी, वो साथ ही साथ डॉक्टर फरहान को भी पसंद करने लगी थी। इसे रोहा का वजूद एक कांटे की मन्नत लगता था। फिर डॉक्टर फरहान का रोहा की जानिब गैर मामूली झुकाव इसे बुरी तरह जला कर राख कर देता था। इसे रात रोहा की नाइट शिफ्ट थी, जब डॉक्टर किरण ने रोहा से हेल्प मांगी, ये कहकर कि इसे एक पेशेंट को डील करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। वो एक बार चलकर इसके पेशेंट को देखकर अपनी राय कायम करे, क्योंकि वो पेशेंट का केस समझ नहीं पा रही। जिस पर नरम दिल सी रोहा ने बगैर ज्यादा सोचे समझे सर हिलाया और इसके साथ चल पड़ी। डॉक्टर किरण के मुताबिक इसको पेशेंट रूम नंबर 204 में था। हालांकि रूम नंबर 204 बंद था, लेकिन रोहा इसकी बात पर यकीन करती इसके साथ चल पड़ी। इन दोनों को रूम नंबर 202 को क्रॉस करके गुजरना था। जब रूम नंबर 202 के पास से गुजरे
تو ڈاکٹر کرن نے نہایت مکاری کے ساتھ روہا کو اس روم میں دھکیل دیا۔ جب تک روہا کچھ سمجھ پاتی تب تک وہ اسے اندر بند کر کے دروازہ لاک کر کے جا چکی تھی۔ یہ مینٹل ہاسپٹل کا اسپیشل لاک تھا جو صرف باہر سے ہی کھلتا تھا اور دروازہ بند ہوتے ہی خود بخود لاک ہو جاتا تھا۔ اس روم کی جانب کوئی بھی نہیں آتا تھا، بلکہ یہ تو پورا کوریڈور ہی خالی تھا، اور ویسے بھی یہ رات کا وقت تھا تو زیادہ تر ڈاکٹرز ایمرجنسی میں موجود تھے۔ روہا کی نظر جب دروازے پہ پڑی جہاں روم نمبر 202 لکھا تھا تو وہ بری طرح پینک ہو گئی۔ ڈاکٹر کرن زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ روہا کا ہینڈ بیگ جس میں اس کا موبائل فون تھا اور اسٹاف روم میں رہ گیا تھا، اور خود وہ یہاں اس روم میں بند ہو گئی تھی جہاں سے جانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا، اور وہ ڈاکٹر فرحان سے سن چکی تھی کہ یہ پیشنٹ بہت ہی خطرناک ہے، کتنی بار لوگوں پر حملہ کر چکا ہے، اور آج وہ اسی خطرناک شخص کے ساتھ بند ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ پیچھے سے آتی گھمگیر گراتی آواز پر روہا کی جان نکلی تھی۔ وہ خود میں ہمت جمع کرتے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی تو سامنے بیڈ پر ایک خوبرو نوجوان کو نیم دراز اپنی جانب متوجہ پا کر وہ چیخ پڑی تھی۔ اس شخص نے ہاسپٹل کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ وہ ڈھیلے ڈھالے سے برانڈڈ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ بھری ہوئی شیو اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ نوجوان بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ بغور اپنے سامنے تھر تھر کانپتی اس معصوم سی ڈاکٹر کو دیکھ کر چونکا تھا۔ سادہ سا شلوار قمیص میں سر پر سکارف لپیٹے وہ وائٹ کوٹ میں ملبوس سہمی ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی جو راستہ بھٹک کر اس کے پاس آ گئی ہو۔ ساحل کتنے ہی پل اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا گیا، اس کی خود پر جمی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے اس کی نظر اس کے گلے میں جھولتے کارڈز پر پڑی جہاں اس کی تصویر کے ساتھ نام لکھا تھا، ڈاکٹر روہا۔ وہ اس کا نام زیر لب پڑتا اب اسے گھورنے لگا تھا، جو اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے خوف کھا کر زور زور سے دروازہ بجانے لگی تھی۔ ساحل کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ دروازے پر جماتے اسے قید کر گیا۔ ڈاکٹر روہا کو روم نمبر 202 سے بے ہوش حالت میں نکالا گیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ زخمی نہیں تھی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا، بس ڈر کی وجہ سے اسے ہلکا سا پینک اٹیک آ گیا تھا اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کا فوری ٹریٹمنٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اب ٹھیک تھی، مگر پھر بھی اس کے ہوش میں آنے پر خوف زدہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر فرحان نے اسے 1 ہفتے کے لیے لیو دے دی تھی۔ وہ شخص سامنے صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اس کا ایک پاؤں صوفے کے اوپر اور دوسرا سامنے پڑی ٹیبل پر دھرا تھا۔ اس کے دونوں طرف 2 ہٹے کٹے گارڈز موجود تھے۔ سامنے ہی 2 وارڈ بوائے جلدی جلدی اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کے بیڈ شیٹ چینج کر رہے تھے۔ یار تم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر روہا اسی کمرے میں لاک ہو گئی تھی اور اب 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے؟ ان میں سے ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بولا۔ ہاں میں نے ڈاکٹر فرحان کے منہ سے سنا ہے کہ ان کا کافی طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے ڈاکٹر فرحان نے انہیں 1 ہفتے کی لیو دے دی ہے۔ پتہ ہے انہیں پینک اٹیک ہوا تھا۔ وہ دوسرا اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے اسے مزید بتانے لگا۔ اس کی بات پر بے اختیار اس شخص نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ ایک غیر مرئی نقطے پر نظریں جما گیا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ روحا میری معصوم سی پری، تم تو پہلی ملاقات میں ہی ڈر گئی، ان کے لبوں نے بے آواز کہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے لبوں پر ایک عجیب سی وحشت ناک مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر کرن کا کام ہے۔ میں نے ان کی حالت پر انہیں مسکراتے دیکھا تھا، وہ ڈاکٹر روہا کو پسند نہیں کرتی۔ ان میں سے ایک شخص رازداری سے بولا تو صوفے پر بیٹھے نوجوان کی آنکھیں گہری ہوئی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو، مجھے بھی بہت برا لگ رہا ہے ڈاکٹر روہا کے لیے، وہ کتنی پیاری اور معصوم سی ہے۔ دوسرا شخص افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص کی آنکھیں بدلی تھی۔ وہ پلک جھپکنے پر کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس وارڈ بوائے پر جھپٹا تھا اور اس کا سر زور سے سامنے والی دیوار پر دے مارا تھا۔ اس شخص کی چیخیں اس کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ گارڈز ہڑبڑا کر اس وحشی شخص کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے، جو مزید 1 2 بار اس کا سر زور سے دیوار میں مار چکا تھا۔ دوسرا وارڈ بوائے خوفزدہ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان 2 گارڈز کی بمشکل سے اس شخص کو قابو کیا تھا اور فوراً سیکیورٹی کو بلایا گیا تھا۔ اس وارڈ بوائے کو، جو کہ شدید زخمی ہونے کے باعث اب بے ہوش ہو چکا تھا، اسٹریچر پر ڈال کر اس کمرے سے نکالا گیا تھا، جبکہ وہ شخص اب چیختے ہوئے خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گارڈز بھی خوفزدہ ہوتے بمشکل اسے قابو کرنے کی کوشش میں تھے۔ تبھی کچھ ڈاکٹرز بھاگ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے فوراً آرام دہ انجیکشن دیے گئے تھے، جس کے باعث وہ پرسکون ہوتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے اس کے بستر پر ڈال کر وہ سب وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے نکلتے ہی شخص نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی، جن میں سکون تھا۔ ڈاکٹر کرن، اس نے چباتے ہوئے یہ لفظ ادا کیا تھا جس سے دانتوں کے نیچے ڈاکٹر کرن کی گردن ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کا وحشی قہقہ اس خاموش کمرے میں گونجا تھا۔
ڈاکٹر روحا جو ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد اپنی طبیعت بہتر ہونے پر آج واپس ہاسپٹل آئی تھی، اسٹاف روم میں سب اس کے گرد جمع ان کی خیریت دریافت کر رہے تھے جب اچانک ہاسپٹل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ایمرجنسی سائرن بجنے لگے جس پر تمام ڈاکٹر جو کرنے ہو گئے تھے۔ روحا بھی تمام ڈاکٹرز کے ساتھ لابی میں روم نمبر 202 والے کوریڈور کے سامنے آئی تھی، جہاں اس نے کافی سارے گارڈز اور ڈاکٹرز کو بھاگ کر روم نمبر 202 کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسٹرکچر پر ایک وارڈ بوائے کو نہایت زخمی حالت میں روم نمبر 202 سے نکالا گیا۔ روحا خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا سر بری طرح سے پھٹا ہوا تھا، اور پھر اس نے ایک خوفزدہ نظر روم نمبر 202 پر ڈالی۔ اس کے دل میں اندر تک خوف اترا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خطرناک شخص کے ساتھ ایک رات کمرے میں بند گزار چکی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے کمرے سے اس کے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھی، اور روحا کا دل اس کے چیخنے کے ساتھ ساتھ خوف سے کانپے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں مدھم ہوتی ہوئی بند ہو گئی، مگر روحا کا دل ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے حواس کھوتی ہوئی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی تو خود ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ اس کے پاس کھڑے ڈاکٹر فرحان کھرے اس سے کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اس زخمی وارڈ بوائے کا چہرہ گھوم رہا تھا جسے اس کے سامنے ہی روم نمبر 202 سے نکالا گیا تھا۔ کانوں میں اس شخص کی سنائی گئی خوفناک کہانی گونج رہی تھی۔ اس ہاسپٹل میں کام کرنے سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، لیکن اگر وہ اپنے ہاؤس جاب مکمل نہ کرتی تو اسے کسی بھی ہاسپٹل میں جاب نہ ملتی۔ اس کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ وہ اپنے خوف کی وجہ سے یہ سب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ جاب اس کا خواب تھا۔ اس نے اس خواب کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھی۔ اسے مضبوط رہنا تھا۔ وہ خود کو یہی تسلی اور ہمت دے رہی تھی۔ روحا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اگلے ہی دن اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کر لی، لیکن وہ اب روم نمبر 202 والے کوریڈور کے سامنے سے گزرنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ اس شخص کا خوف آج بھی اسے اندر سے جکڑے ہوا تھا، جو کبھی بھول کر بھی اس کے کمرے کی جانب نہیں جاتی تھی، جس سے اسے خوف ہو کر وہ شخص بند دروازے سے بھی اندر کی طرف کھینچ لے گا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا جب ان سے ڈاکٹر فرحان نے اچانک ایک غیر متوقع طور پر اسے پرپوز کیا۔ وہ اپنی شفٹ ختم ہونے پر اپنا بیگ سمیٹ کر گھر جانے لگی تھی جب اچانک ڈاکٹر فرحان سامنے آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ روحا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ڈاکٹر فرحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو روحا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ کام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، کیا میری گرل فرینڈ بنیں گی؟ مقابل کی بات پر روحا سٹپٹا گئی۔ اسے مقابل سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، مجھے ان سب کی پرمیشن نہیں ہے۔ وہ شوق سے باہر آ کر اپنی جانب امید سے دیکھتے ڈاکٹر فرحان کو ایک نظر دیکھ کر سر جھکائے بولی، لیکن روحا میں ڈاکٹر فرحان نے اس کے صاف انکار پر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ ڈاکٹر فرحان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، بٹ پلیز مجھے فورس نہیں کریں، میں ان سب میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ روحا نے اب مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ کہہ کر وہ فرحان کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ جب فرحان پیچھے مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ وہ ہاسپٹل کا سب سے ہینڈسم ڈاکٹر تھا، اور ڈاکٹر روحا نے اسے انکار کر کے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ مس روحا، آپ کی آج نائٹ شفٹ ہے۔ ڈاکٹر کبیر چھٹی پر ہے اور اس کی جگہ آپ کو آج ڈبل ڈیوٹی دینی ہے۔ روحا جو گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، ڈاکٹر فرحان کی بات پر سر ہلا کر رہ گئی۔ جب سے ڈاکٹر فرحان کو منع کیا تھا تب سے وہ اسے کچھ کھینچا کھینچا سا رہتا تھا، لیکن روحا کو اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اپنے ہاؤس جاب مکمل کرنی تھی، اس لیے وہ پوری دلجمی سے اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ آج اس کی ڈبل ڈیوٹی لگ گئی تھی، اس لیے وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے فریش ہونے کے لیے ریسٹ روم کا رخ کیا۔ وہ اپنے چہرے پر پانی کی جھپٹیں مار رہی تھی کہ جب دروازے کی آواز پر وہ چونک کر شیشے میں دیکھنے لگی۔ اپنے پیچھے ڈاکٹر فرحان کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روحا نے اسے لیڈیز واش روم میں دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے روحا کہ آپ کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے میرے آفر کے بارے میں، اتنی بھی بری آفر نہیں تھی۔ ڈاکٹر فرحان اسے خباثت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو روحا کی چھٹی حس اسے خطرے کا احساس دلا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو صاف الفاظ میں انکار کر چکی ہوں، پھر ان سب کا کیا مطلب؟ روحا نے پیچھے ہٹتے ہوئے گھبرا کر کہا، کیا پتا آج رات کے بعد آنے والے کل میں آپ کا ارادہ بدل جائے۔ وہ معنی خیز انداز میں کہتا ہوا اس پر جھپٹا تھا۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے؟ پلیز بچاؤ۔ روحا اس شخص کی گرفت سے بری طرح مزاحمت کرتی چلانے لگی تھی۔
جب ڈاکٹر فرحان نے ہڑبڑا کر اس کی آواز دبانے کی خاطر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا، روحا نے اس کے ہاتھ پر نہایت بے دردی سے اپنے دانت گار کے۔ ایک پل کو ڈاکٹر فرحان بلبلا اٹھا۔ اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی تھی تو روحا کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ خود کو چھڑا کر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ وہ اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے بھاگ رہی تھی اور غلطی سے وہ روم نمبر 202 والے کوریڈور میں آ گئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ آگے راستہ نہیں ہے۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روم نمبر 202 کا دروازہ کھول کر اندر بند ہو گئی۔ کیا ہوا میری پری، آج رات پھر میرا مہمان بننے کا ارادہ ہے؟ اپنے پیچھے اس پاگل شخص کی آواز سن کر اس کی آنکھیں میچی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس گئی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہہ پاتی کہ دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر فرحان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اسے اس جانب آتا دیکھ چکا تھا اور کیونکہ اس کوریڈور میں صرف روم نمبر 202 ہی کھلا تھا اس لیے وہ سیدھا اسی کمرے میں آیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اس دن کے بعد تم غلطی سے بھی یہاں کا رخ نہیں کرو گی، مگر تم نے مجھ سے بچنے کے لیے بے خوفی سے یہاں چلی آئی، لیکن افسوس یہ صرف تمہارا وہم ہے کہ تم آج مجھ سے بچ سکتی ہو۔ ڈاکٹر فرحان خباثت سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ وہ دیوار میں سما کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ ڈاکٹر فرحان نے ہاتھ بڑھا کر ابھی سے چھونا چاہا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کسی کے مضبوط شکنجے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، ساحل نے اس قدر شدت سے مرورا تھا کہ کمرے کی فضا میں ہڈی چٹکنے کی آواز واضح ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر فرحان کی دردناک چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ ساحل نہایت بے دردی سے اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑ چکا تھا۔ اب وہ اس کی ٹانگ میں اپنا پاؤں پھنسا کر اسے پل میں زمین بوس کر گیا تھا۔ اس زمین پر گراتے ہوئے اس کا چہرہ اب پوری قوت سے ماربل کے فرش پہ جنونی انداز میں مار رہا تھا۔ ڈاکٹر فرحان کے ناک سے خون نکلنے لگا تھا، ہونٹ بری طرح پھٹ گئے تھے۔ وہ بری طرح تڑپتے ہوئے چلا رہا تھا، مگر ساحل پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ بنا رکے اس کا چہرہ زور زور سے فرش پر مارتا جا رہا تھا۔ روحا نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی، جو خوف زدہ نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں وہ شخص وحشیانہ انداز میں ڈاکٹر فرحان کا چہرہ بار بار زمین پر مار رہا تھا۔